بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ حاجیوں کی تعداد کووڈ سے پہلے کی سطح پر آ جائے گی، سعودی عہدیداروں نے کیا اعلان۔ ایران میں سابق صدر رفسنجانی کی بیٹی کو 5 سال کی جیل، عدلیہ نے کہا قانون توڑنے والوں کو سخت سزا دیں گے۔ ایران خوف پیدا کرنے کے لیے سزائے موت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، UN عہدیدار نے لگایا الزام۔ اسرائیلی پالیسیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے فلسطینی دنیا بھر میں مہم چلائیں گے، مغربی کنارے میں کئی نئی گرفتاریاں۔ سیکیورٹی کونسل نے نارتھ سیریا میں انسانی آپریشن کو دی منظوری، طیب اردوان مئی میں بشار الاسد سے ملیں گے۔ جنیوا ڈونرز کانفرنس میں پاکستان کی $10 بلین مدد کے وعدے، شہباز شریف نے کہا شکریہ۔ یوکرین کے اہم شہر پر قبضے کے لیے رشیا کی یلغار، کیف نے سینکڑوں رشینز کو ہلاک کرنے کا کیا دعویٰ۔ احتجاجیوں اور پولیس میں گٹھ جوڑ تھا، برازیل کے صدر لولا نے لگایا الزام، کہا کارروائی کریں گے۔ وراٹ کوہلی نے بنائی 45ویں ODI سنچری، سچن کے ریکارڈ کی برابری کی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ سعودی عرب کے عہدیداروں نے کہا کہ اس سال حج کووڈ سے پہلے جیسا ہوگا اور اتنے ہی لوگ حج ادا کریں گے جتنے کووڈ سے پہلے کیا کرتے تھے۔ 2020 میں کووڈ-19 کے دوران صرف 1000 لوگوں کو حج ادا کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ سعودی عرب کے وزیر حج و عمرہ توفیق بن فوزان نے کہا کہ میں آپ کو ایک اچھی خبر سنانا چاہتا ہوں، اس مرتبہ کوئی پابندی کے بغیر کووڈ سے پہلے جیسی تعداد میں حج ادا کیا جائے گا۔ 2019 میں اندازاً 24 لاکھ سے زیادہ حاجیوں نے حج ادا کیا تھا، لیکن 2020 میں کرونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران یہ تعداد گھٹا کر آفیشیلی صرف 1000 کر دی گئی تھی۔ یہ ایسا حج تھا جو 1918 میں فلو کی وبا کے وقت بھی نہیں دیکھا گیا تھا۔ 2021 میں 60,000 لوگوں نے حج ادا کیا تھا۔ پچھلے سال یعنی 2022 میں تقریباً 9 لاکھ حاجیوں نے حج کی خوش نصیبی حاصل کی تھی، لیکن حج کے لیے بعض پابندیاں لگائی گئی تھیں، لیکن اس مرتبہ تمام پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں۔ خبر ہے کہ اس سال انڈیا کے حج کوٹے میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ ایران میں سابق صدر اکبر ہاشمی رفسنجانی کی بیٹی فائزہ کو 5 سال جیل کی سزا سنائی گئی ہے۔ ان کے وکیل نے یہ بات بتائی، لیکن انہوں نے فائزہ ہاشمی کے خلاف الزامات کی تفصیل نہیں بتائی۔ تہران کے سرکاری وکیل نے پچھلے سال فائزہ کو نظام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے الزامات لگائے تھے۔ ستمبر میں سرکاری میڈیا نے خبر دی تھی کہ انہیں تہران میں فسادات کے لیے اکسانے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ستمبر میں پولیس حراست میں ایک کرد عورت مہسا امینی کی موت کے بعد سے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد 43 سال میں یہ ایران کی مذہبی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے۔ فائزہ ہاشمی کی وکیل نے ٹویٹ کیا کہ یہ سزا قطعی نہیں ہے، وہ اپیل کریں گی۔ 2012 میں فائزہ کو جیل کی سزا سنائی گئی تھی اور ان کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی لگائی گئی تھی۔ سابق صدر ہاشمی رفسنجانی کی 2017 میں موت ہوئی تھی۔ وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانیوں میں سے ایک تھے اور انہیں ان کی نرم پالیسیوں کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ایرانی عدلیہ نے کہا ہے کہ ملک کے حجاب قانون توڑنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فسادات کے ذمہ داروں کے خلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔
یونائٹڈ نیشنز کے انسانی حقوق ادارے کے چیف نے کہا کہ ایران کی حکومت لوگوں میں ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے سزائے موت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ یو این ہائی کمشنر انسانی حقوق وولکر ٹرک نے ایک بیان میں کہا کہ اس طرح کی ہلاکتوں کو جائز شکل دی جا رہی ہے۔ ایران میں اب تک 4 لوگوں کو مظاہروں اور گڑبڑ کے سلسلے میں پھانسی پر چڑھایا گیا ہے اور 1 درجن سے زیادہ لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ہے۔ ایک دن پہلے 3 لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی تھی اور تہران کی کراچ جیل کے قریب لوگوں نے مظاہرے کیے تھے اور 2 لوگوں کو معاف کرنے کا مطالبہ کیا تھا جنہیں سزائے موت دی گئی ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے دنیا بھر میں فلسطینی سفارت خانوں اور دوسروں سے کہا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی حکومت کی پالیسیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے ایک جامع مہم چلائیں۔ سعودی عرب میں فلسطین کے سفیر احمد الدیق نے یہ بات بتائی۔ وزیر خارجہ ریاض المالکی کے ایڈوائزر نے یہ بھی کہا کہ بنجامن نتن یاہو کی انتہا پسند حکومت کی پالیسیوں کی وجہ سے فلسطینی اتھارٹی بحران سے دوچار ہو سکتی ہے۔ عرب نیوز اخبار سے بات چیت کرتے ہوئے سفیر نے کہا کہ یونائٹڈ نیشنز کی مدد کے لیے فلسطینیوں کی اپیل پر اسے سزا دی جا رہی ہے اور یہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ فلسطین کے وزیر اعظم محمد شتی نے کہا کہ اسرائیل کے ان فیصلوں کا مقصد فلسطینی اتھارٹی کو ختم کرنا ہے۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ان پالیسیوں کے نتیجے میں اتھارٹی کا وجود ہی ختم ہو سکتا ہے۔ مغربی کنارے میں الگ الگ دھاوے کرتے ہوئے اسرائیلی فوج نے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ یہ دھاوے نابلس اور رام اللہ کے مقامات پر کیے گئے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی۔ ایران میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے 13 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انٹیلیجنس عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ حالیہ عرصے میں اسرائیل کے کئی جاسوس نیٹ ورکس کو ایران میں بے نقاب کیا گیا ہے۔ تہران، اصفہان، یزد، آذربائیجان اور گلستان صوبوں میں یہ آپریشنز کیے گئے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو نے ایران کے خلاف سخت بیان دیا ہے۔ نتن یاہو نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر ایران سے آنے والے خطروں کا صفایا کریں۔ نتن یاہو نے واشنگٹن میں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کو دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کر اتحاد بنانا چاہیے اور ایران کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس سلسلے میں امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی ٹیم سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ ترکی کے صدر طیب ایردوان مئی کے مہینے میں سیریا کے صدر بشار الاسد سے ملاقات کریں گے۔ سورسز نے بتایا کہ یہ میٹنگ ترکی کے صدارتی الیکشن سے پہلے ہو سکتی ہے۔ طیب ایردوان نے حالیہ عرصے میں کئی بار بشار الاسد سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ وہ تعلقات کو معمول پر لانا چاہتے ہیں۔ سیریا جنگ کے دوران 10 سال تک طیب ایردوان نے بشار الاسد کے خلاف لڑنے والے گروپوں کی مدد کی تھی۔ اب بھی وہ نارتھ سیریا میں فوجی آپریشن کی باتیں کر رہے ہیں اور نارتھ سیریا میں بعض ملیٹنٹس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ یو این سیکیورٹی کونسل نے اتفاق رائے سے کہا ہے کہ ترکی اور نارتھ سیریا کے درمیان ایک اہم بارڈر کراسنگ کے علاقے میں مزید 6 مہینوں تک انسانی امداد پہنچائی جائے گی۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سیریا کے اتحادی رشیا نے اس قرارداد کی تائید کی ہے۔ سیریا کے عہدیدار اس کے لیے تیار نہیں تھے، اس وجہ سے 15 رکنی سیکیورٹی کونسل کی اجازت لی گئی تاکہ 2014 سے اپوزیشن کے اثر والے علاقوں میں رہنے والے ان لوگوں کو غذا، دوائیں اور دوسری مدد پہنچائی جا سکے۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے کہا کہ نارتھ ویسٹ سیریا میں رہنے والے 41 لاکھ لوگوں کے لیے اس طرح کا انسانی آپریشن ضروری ہے۔ رشیا کے سفیر ویزلی نیبنزیا نے اسے مشکل فیصلہ قرار دیا اور کہا کہ اس علاقے میں دہشت گرد بھرے پڑے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ووٹنگ کو ماسکو کے اصولوں میں تبدیلی نہیں سمجھنا چاہیے۔ سیریا کے سفیر باسم سباق نے انسانی امداد کے کاموں کو سیاسی رنگ دینے پر مغربی ملکوں پر تنقید کی اور کہا کہ مغربی پابندیوں کی وجہ سے سیرین عوام کی تکلیفوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سے یوکرین کے کئی مقامات خاص طور پر سولیڈار ٹاؤن میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ اس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے رشیا نے یلغار کر دی ہے۔ یہ شہر ڈونباس علاقے میں ہے۔ صدر یوکرین وولڈیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ زبردست حملوں کے باوجود سولیڈار اور قریبی شہر بافت کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اس دوران نیٹو چیف جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ یوکرین کے لیے مدد اور بڑھانا چاہیے۔ یوکرین جنگ میں تیزی کے بیچ رشیا نے کہا ہے کہ وہ نیوکلیئر ہتھیار بناتا رہے گا۔ انہیں سب مرینز، بیلسٹک میزائلز اور دوسرے ہتھیاروں سے لیس کیا جائے گا۔ رشیا کے وزیر دفاع سرجی شیگوف نے یہ بات بتائی۔
رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹین کے قریبی مددگار نے کہا ہے کہ رشیا یوکرین میں امریکہ کی قیادت والے نیٹو اتحاد سے لڑ رہا ہے۔ رشین سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری نکولاو پیٹروشوف نے کہا کہ یوکرین کے واقعات ماسکو اور کیف کے درمیان جھڑپ نہیں ہیں، بلکہ یہ رشیا اور نیٹو کے درمیان، خاص طور پر رشیا اور امریکہ اور برطانیہ کے درمیان ٹکراؤ ہے۔ واشنگٹن رشیا کو توڑنا چاہتا ہے اور اسے دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہتا ہے۔ سوویت یونین کے سابق جاسوس پیٹروشیو پوٹین کے بہت پرانے ساتھی ہیں۔ یوکرین کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 700 سے زیادہ رشین سپاہیوں کو ہلاک کیا ہے۔ جنرل اسٹاف کے دفتر نے بتایا کہ جنگ میں اب تک مرنے والے رشین سپاہیوں کی تعداد 1,12,417 ہو گئی ہے۔ رشیا 2022 فروری سے یہ حملے کر رہا ہے۔ رشیا کے ایک جنگی جہاز نے ناروے کے سمندر میں فوجی مشقیں کی۔ برطانیہ نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رشیا ایسٹ یوکرین کے سولڈار ٹاؤن کا مکمل کنٹرول حاصل کر لے۔ اس شہر پر قبضے کے لیے پچھلے کچھ دنوں سے لڑائی ہو رہی ہے، اب یہ لڑائی بہت تیز ہو گئی ہے۔ برازیل کے صدر لوئس اناشیو لولا ڈا سلوا نے ملک کی سیکیورٹی فورسز پر تنقید کی ہے۔ ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ برازیل میں سابق صدر جیئر بولسونارو کے حامیوں نے پارلیمنٹ اور دوسری سرکاری عمارتوں پر حملہ کر دیا ہے اور وہ الیکشن کے نتیجوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لولا نے گورنرز کے ساتھ ایک میٹنگ کرتے ہوئے کہا کہ برازیلیا شہر کی پولیس نے اس حملے کو نظر انداز کیا، برازیلیا کی انٹیلیجنس نے اسے نظر انداز کیا۔ ایسے ویڈیو فوٹیجز سامنے آئے ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس آفیسرز احتجاجیوں سے بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پولیس اور احتجاجیوں میں گٹھ جوڑ تھا، وہ یہ معلوم کریں گے کہ احتجاجیوں کی مالی مدد کس نے کی اور ضروری کارروائی کریں گے۔ لولا ایک لیفٹسٹ صدر ہیں جبکہ بولسونارو ایک کٹر نیشنلسٹ صدر تھے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے جنیوا ڈونرز کانفرنس میں پاکستان کی مدد کے اعلانات پر خوشی کا اظہار کیا ہے اور شکریہ ادا کیا ہے۔ حال ہی میں پاکستان میں بدترین سیلاب آیا تھا۔ شہباز شریف نے ڈونرز کانفرنس میں انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے $10 بلین کے وعدوں کی تعریف کی۔ اس سیلاب میں 1700 سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ سیلاب گلوبل وارمنگ کا نتیجہ تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور یونائیٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریز نے جنیوا میں اس کانفرنس کی میزبانی کی، جس میں کئی ملکوں کے لیڈرز اور عالمی مالیاتی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ دنیا نے کل دیکھا کہ کس طرح ملک ایک سانحے سے متاثر انسانوں کی مدد کے لیے پارٹنرشپ کرتے ہیں اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز نے ایک بیان میں کہا کہ سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں گھر، کھیت، مویشی، ٹرانسپورٹ، کمیونیکیشن سب متاثر ہوئے۔ 33 ملین سے زیادہ لوگ سیلاب کی زد میں آئے، 2 ملین گھر، ہزاروں سکولز اور ہاسپٹلز تباہ ہوئے۔ سیلاب کے نتیجے میں 100 ملین سے زیادہ پاکستانی غریبی کی لکیر سے نیچے آ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے ایک مددگار فہد حسین نے کہا کہ ڈونرز کانفرنس بے انتہا کامیاب رہی۔ انہوں نے کہا کہ جس مدد کے وعدے کیے گئے ہیں وہ امیدوں سے بڑھ کر ہے، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے مہنگائی کو کم کرنے اور غیر قانونی مائیگریشن کو روکنے کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے اپنی حکومت کی ترجیحات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ معاشی صورتحال بہتر بنانے، قومی قرض کم کرنے اور چھوٹی کشتیوں کے ذریعے غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے توجہ دیں گے۔ برطانیہ میں مہنگائی کافی بڑھ گئی ہے اور 4 دہوں کی سب سے اونچی سطح پر پہنچ گئی ہے، جس کی ایک وجہ یوکرین جنگ اور انرجی کرائسس ہے۔ اتراکھنڈ کی حکومت جوشی مٹھ میں غیر محفوظ عمارتوں کو گرا دے گی۔ اس علاقے کو 3 زونز میں بانٹا گیا ہے، جن میں ڈینجر زون، بفر زون اور سیف زون شامل ہے۔ جوشی مٹھ علاقے کو تباہی سے متاثر زون قرار دیا گیا ہے۔ ضلع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے بتایا کہ اب تک 603 عمارتوں میں شگاف پڑ گئے ہیں۔ چیف منسٹر کے سیکریٹری نے بتایا کہ جن عمارتوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے انہیں گرا دیا جائے گا، جن میں بعض مشہور ہوٹلز بھی شامل ہیں۔ اتراکھنڈ کے چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے بتایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے یقین دلایا ہے کہ جوشی مٹھ سانحے سے نمٹنے کے لیے ریاست کی ہر ممکن مدد کی جائے گی۔ اس دوران کئی لوگوں کو علاقے سے محفوظ مقامات پر لے جایا گیا ہے۔ اس علاقے کو ڈوبتا زون قرار دیا گیا ہے۔
انڈیا کی فلمیں RRR، کنٹارا، گنگوبائی کاٹیاواڑی اور کشمیر فائلز کو اس سال آسکر کی دوڑ میں شامل کیا گیا ہے۔ اس بات کا باقاعدہ اعلان کیا گیا۔ حال ہی میں اسرائیل کے ایک فلم ساز نے گوا کے انٹرنیشنل فلم فیسٹیول آف انڈیا کے دوران کشمیر فائلز کو ایک پروپیگنڈا فلم قرار دیا تھا، جس پر ایک تنازعہ پیدا ہوا تھا۔ جملہ 5 انڈین فلمیں آسکر کے لیے پہلی لسٹ میں شامل کی گئی ہیں۔ وراٹ کوہلی نے 45ویں ون ڈے انٹرنیشنل سنچری بنائی ہے۔ اس سنچری کے دوران انہوں نے سچن تندولکر کے ریکارڈ کی برابری کی۔ کوہلی نے سری لنکا کے خلاف کھیلے گئے پہلے ODI میچ میں 80 گیندوں میں اپنی کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں۔ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ حاجیوں کی تعداد کووڈ سے پہلے کی سطح پر آ جائے گی، سعودی عہدیداروں نے کیا اعلان۔ ایران میں سابق صدر رفسنجانی کی بیٹی کو 5 سال کی جیل، عدلیہ نے کہا قانون توڑنے والوں کو سخت سزا دیں گے۔ ایران خوف پیدا کرنے کے لیے سزائے موت کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے، UN عہدیدار نے لگایا الزام۔ اسرائیلی پالیسیوں کو بے نقاب کرنے کے لیے فلسطینی دنیا بھر میں مہم چلائیں گے، مغربی کنارے میں کئی نئی گرفتاریاں۔ سیکیورٹی کونسل نے نارتھ سیریا میں انسانی آپریشن کو دی منظوری، طیب اردوان مئی میں بشار الاسد سے ملیں گے۔ جنیوا ڈونرز کانفرنس میں پاکستان کی $10 بلین مدد کے وعدے، شہباز شریف نے کہا شکریہ۔ یوکرین کے اہم شہر پر قبضے کے لیے رشیا کی یلغار، کیف نے سینکڑوں رشینز کو ہلاک کرنے کا کیا دعویٰ۔ احتجاجیوں اور پولیس میں گٹھ جوڑ تھا، برازیل کے صدر لولا نے لگایا الزام، کہا کارروائی کریں گے۔ وراٹ کوہلی نے بنائی 45ویں ODI سنچری، سچن کے ریکارڈ کی برابری کی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع الافراز سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔